الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و پردہ نشین اسلامی خواتین، آج جو میں نے اپنا موضوع سخن اپنایا ہے وہ انسان کا اپنے دل کے اوپر نظر ڈالنا، انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، مختصر لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جامع ہو تاکہ ہر انسان کے دل میں اثر انداز ہو جائے۔ اگر میری یہ مختصر سی گفتگو کسی انسان کے دل میں اثر انداز ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، آپ کے زمانہ مبارکہ کو پانے والے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے یقیناً فائز المرام ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کا مقام، ان کا اعجاز، ان کی رفعت کا کیا کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابی تو وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے بعد سب سے بڑا اعجاز اور بلندی عطا فرمائی۔ آئیں عرض کرتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، لیکن اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے اوقات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گزریں، اور الحمدللہ یہ ہوتا رہا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ خادم رسول تھے، اور یہ اعجاز کہاں کسی کو ملتا ہے۔ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، سامنے رخ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور جب بھی دل چاہتا اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے جلوہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کر لیتے۔ دونوں حضرات تشریف فرما ہیں، اچانک کسی آنے والے نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے انس، دروازہ کھول دو اور آنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو ایک ضعیف العمر اور بغل میں جوتا ہے اور وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تشریف لائے۔ کچھ گفتگو شنید کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ معمہ کیا ہے۔ آنے والا جوتا بھی اٹھائے ہوا ہے اور وضو کرنے کے بعد ان کے ہاتھ اور چہرے سے جو پانی لگا ہوا تھا وہ قطرے بھی ٹپک رہے ہیں اور نحیف و ناتواں بھی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ دوسرا دن آیا، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کنڈی کھٹکھٹایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو، وہ جنتی ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو کل جو آئے تھے آج وہی ہیں، معاملہ ویسا ہی ہے، جوتا بغل میں ہے، کپڑا بوسیدہ ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضور کچھ گوش گزار کیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کچھ عرض کیا، پھر چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ وہی انسان جو 2 دن قبل یکے بعد دیگرے آ چکے تھے، آج تیسرا دن تھا۔ دیکھا کپڑا بوسیدہ ہے، جوتا بغل میں ہے، نحیف و ناتواں کی منزل میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور تشریف لائے، کچھ عرض کیا، چلے گئے۔ یہاں 2 بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ملاحظہ فرمائیں، دروازہ بند ہے اور آنے والے نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم تھا کہ دروازہ کے باہر کون ہے، اور یہ بھی معلوم تھا ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اسی بنیاد پر، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جنتی ہے، اسی بنیاد پر تو میرے مصطفیٰ تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔
آئیں میں آپ سے کچھ عرض کرنا یوں چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے، آپس میں گفت و شنید کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے لگے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انسان کیسا ہے؟ 3 روز ہم نے دیکھا ایک ہی پوزیشن میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور حاضر ہوا، کچھ عرض کیا، پھر روانہ ہو گیا۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے، اور دیکھیں یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا دولت قدہ کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک خستہ سا مکان ہے، اس میں وہ اندر چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ دیکھنے کے بعد کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کچھ آپ کو فرمانا ہے؟ کوئی حکم ہے تو آپ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کیا مہمان بن کر آیا ہوں اور بحیثیت مہمان کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو صاحب خانہ نے کہا کوئی کسی کے ہاں زبردستی جا کر مہمان بنتا ہے؟ کہا نہیں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، اور میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے آپ اپنا مہمان بنا لیں۔ صاحب خانہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ دیکھا ان کی وہ نماز بھی نہیں جو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ خیر و خیرات بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ قرآن کی اتنی تلاوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، اور سنن کو بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ بندہ جو کہ 3 روز لگاتار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنسبت ان کی نماز بھی کم ہے، صدقہ بھی کم ہے، خیرات بھی کم ہے، تہجد کی نماز بھی نہیں ہے، اور جتنی تلاوت یہ کر رہے تھے اتنی ان کی تلاوت بھی نہیں ہے۔ 3 دن ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت دیں۔ کہا آپ میرے گھر آئے، مہمان بنے، 3 روز کا عرصہ گزرا، لیکن آنے کا مقصد کیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور لگاتار 3 روز تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ یہی کہتے رہے جنتی آ رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا معمہ کہ کس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کا نماز پڑھنا بھی دیکھا، میں نے آپ کا صدقہ کرنا بھی دیکھا، میں نے آپ کا خیرات کرنا بھی دیکھا، میں نے آپ کی سنن و نوافل نمازوں کو بھی دیکھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیں۔ صاحب خانہ نے کہا کہ میرے اندر صرف 2 چیز ہے، جب رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اپنے دل کے اوپر نظر ڈالتا ہوں۔
بس یہی دو میرا طریقہ ہے، سوتا ہوں تو نظر ڈالتا ہوں اور اٹھتا ہوں تو نظر ڈالتا ہوں۔ نظر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے کو ایک حقیر سمجھتا ہوں اور دوسروں کو ہر اعتبار سے فوقیت دیتا ہوں، دوسروں کو ہر اعتبار سے بہتر سمجھتا ہوں، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو یہی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں تو ہیچ ہوں، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں رب کا ایک گناہگار سیاہکار بندہ ہوں، میرے تو ایسے اعمال نہیں کہ رب کے حضور میں حاضر ہو کر کے اپنی نگاہ کو اٹھا سکوں۔ بس یہی دو میرا مشغلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تو آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی تو آپ کے نجات کا باعث ہے کہ آپ اپنے دل پر نظر ڈالتے ہیں، اور نظر ڈالنے والا الحمدللہ ہر مقام پر کامیاب رہتا ہے۔ الحمدللہ اب یہاں بھی کامیاب ہیں، یہاں سے جانے کے بعد جب اخروی منزل ہوگی، جب رب کی حضور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، وہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، میرا مقصد اور میرا عریضہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے دامن کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، اپنے علم کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے دل پر نظر ڈالیں، اور یہ میرا مشغلہ ہو کہ جب ہم رات میں سوئیں تو یہ کیفیت ہمارے ساتھ ہو، اور جب ہم صبح اٹھیں تو اسی کیفیت کے ساتھ اٹھیں۔ الحمدللہ اگر یہ میرا مشغلہ رہا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں فضل فرمائے گا۔ رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔